بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر سے زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ بندہ تھا، لیکن دیکھیں ان کو بھی کہاں پہ غلطی لگی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب زخم لگا نا تو بیمار ہو گئے، یعنی بالکل اب قریب المرگ تھے۔ مشکات میں بھی آتا ہے، یہ حدیث آتی ہے۔ تو لوگ ان کے پاس رو رہے تھے کہ اب تو یہ نہیں بچیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم رو مت، کیونکہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ میت کو اس پہ رونے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ حدیث اما عائشہ کے سامنے بیان کر دی کسی نے حضرت عمر کے حوالے سے، اور اس کو بیان کی تھی عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے اما عائشہ کے پاس پردے میں، ٹھیک ہے، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کی۔ روایت کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ کس کے سامنے؟ اما عائشہ کے سامنے۔ یار اہل حدیثوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں، لیکن انہوں عزم کرنا کوڑی گلنا نہیں، لیکن عزم کریو۔ اب اما عائشہ نے فرمایا خدا عمر ابن خطاب پہ رحم کرے، اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اما عائشہ۔ حضرت عمر اپنی وفات تک ایک حدیث کو غلط سمجھتے رہے، صرف ظاہری الفاظ کی وجہ سے۔ اما عائشہ نے کہا قرآن میں تو سورہ الزمر کے اندر آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو عمر نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میت کے اوپر جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ سر لاجیکل ہے بات کہ نہیں؟ یہ لاجک حضرت عمر کو نہیں سمجھ آئی، عبداللہ بن عمر کو نہیں سمجھ آئی، دونوں فقیہ صحابہ ہیں، اور اما عائشہ ان کو سمجھ آ گئی کیونکہ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا۔ لہٰذا میں بھی جب کہتا ہوں نا کہ حدیث کو قرآن پہ بھی پہلے پیش کیا کریں، کہ قرآن کی یہ جتنی تقدیر کے اوپر حدیثیں ہیں نا، میں نے ان کی تعویل کی ہے قرآن کی روشنی میں۔ صحیح۔ اگر آپ تقدیر میں آپ جبریہ کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے، قرآن نے واضح کہا ہے اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، آپ کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے کہ لمیٹڈ ہے لیکن اختیار تو ہے۔ اچھا، تو اما عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ آپ نے کافروں کے بارے میں بات کی تھی، کانٹیکسٹ بتا دیا، حضرت عمر کو بھی پتا، عبداللہ بن عمر کو، کافروں کے بارے میں بات کی تھی، اور اصل میں بات یہ کی تھی کہ کافر کی میت پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے تو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا چنگا سی، کتنا زبردست سی، خیر خواہ سی، اگے جنت ہی چوئے گا۔ ظاہر کافر بھی تو اپنے حساب سے کوئی جنت سمجھتے ہیں نا، وہ رو رہے نوح کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کافر کے بارے میں حضور نے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ مومنین کے اوپر جو لوگ روتے ہیں تو اس رونے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ بات کی انجینئرنگ کی اما عائشہ نے، انجینئرنگ کی تو سمجھ آئی نا، ورنہ تو نہیں سمجھ آنی۔ حضرت عمر کو بھی نہیں سمجھ آئی، عبداللہ بن عمر کو بھی، اور پھر ساتھ ہی اما عائشہ نے ایک اور مثال بھی ڈال دی، بخاری مسلم دونوں میں۔ آپ نے فرمایا یہی حال ہے جو حضرت عمر نے دوسری بات بھی سمجھی ہے۔ اچھا، ہاں جی، کلیب بدر والی، کلیب بدر والا، جو بدر کے کنویں میں کافر ڈالے گئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا کہ بھئی تم نے جان لیا کہ نبی علیہ السلام تم سے، یعنی محمد رسول اللہ سچ کہتے تھے، یعنی اب تم عذاب میں پہنچ گئے ہو نا تو ہمیں۔ تو حضرت عمر نے وہاں پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہے، کیا مردے سنتے ہیں؟ تو آپ نے تم سے بہتر سنتے ہیں۔ اچھا، اب حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ عمر کو بات سمجھ نہیں آئی۔ عبداللہ بن عمر نے ہی یہ بھی روایت کی، عبداللہ بن عمر ابو عبد الرحمن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا، ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سن رہے ہوں؟ اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر اب یہ تم سے بہتر جان چکے ہوں گے، کیونکہ وہ اب آخرت میں جا چکے ہیں، تم تو اس دنیا میں ہو نا، دنیا میں بیٹھ کے تو آپ جج نہیں کر سکتے نا عذاب کو اور جنت کو۔ انہوں نے عذاب چکھ لیا ہے، اب یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ دنیا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہاں کی تعویل کی؟ ان کا یہ یسمعون کا مطلب یہ ہے یعلمون، وہ جان چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی سن رہے ہیں۔ ام عائشہ وہابی نہیں سن، دیکھو نا جی، یہ بات کر دیتے ہیں نا جی، وہابیوں والی باتیں ہیں، یہ فلاں فلاں ہے، آپ دیکھ لیں یہ دونوں بات۔
لہٰذا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا چاہیے. اگر صحابہ کرام کو کسی حدیث کے سمجھنے میں یعنی کانٹیکسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے غلطی لگ سکتی ہے نا, تو سر پھر آپ کے محدثین اور آپ کے بزرگان دین اور آپ کے شیوخ الحدیث وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ان کی کیا اوقات ہے صحابہ کرام کے مقابلے پہ؟ اور پھر آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی بخاری مسلم کی جو میں نے معراج والے لیکچر میں بتائی تھی, مسروق تابعی جو اما عائشہ کو ملنے جاتا ہے, تو وہ مسروق کہتے ہیں میں تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوں, پردے میں اما عائشہ کے شاگرد تھے نا, بڑے لاڈلے شاگرد تھے. تو کہا مسروق بیٹا میں تجھے بتاؤں, جو بھی 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہونا وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. ان کا پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہو گیا, میں کہا اماں جی جذباتی نہ ہو, ٹھنڈے ہو, کیڑی گل کر رہے ہو, ذرا اس میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بالکل میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یہ قرآن میں جو ذکر آیا تو نبی علیہ السلام بتایا میں نے جبرائیل کو دیکھا. اور بیٹا دوسرا وہ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائیں, کچھ چھپا لی, جبکہ قرآن پاک میں تو واضح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا سورۃ المائدہ میں تو آپ نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا. تو نبی علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں چھپائی. سارے صوفی وٹ چھڑے اما عائشہ نے پڑھ کے کٹھے ہی جڑے نا تیشے تھلے دے کے وٹ چھڑے کہ بھی کوئی خاص گل کسی خاص منہ نہیں دسی, ساری اوپن نہیں دسی ہے حجۃ الوداع پہ غدیر خم پہ. اور تیسرا فرمایا کہ جی جو شخص یہ کہنا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے اس نے بھی جھوٹ بولا. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ 5 غیب کی کنجی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ اما عائشہ سے سیدھا قرآن تو شروع ہو گیا نا, قرآن دے ہوتے ہی سارے عقائد. اور ایون اما عائشہ حدیثوں کو بھی قرآن پہ پیش کرتی تھی. آپ دیکھیں یہ حدیثوں کو قرآن پہ پیش کیا. حدیثیں بیان کرنے والے حضرت عمر ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, ان کی حدیثوں کو امام یعنی بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا کہ اما عائشہ نے دونوں کی حدیثوں کو اس فہم کو ریجیکٹ کر دیا جو حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر نے لیا ہوا تھا. حالانکہ ظاہری الفاظ وہی فہم تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر فاروق لے رہے تھے, لیکن اما عائشہ نے قرآن کے ساتھ اس کی تعویل کی. اس کا مطلب ہے اہل حدیث علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا, برا نہیں ماننا, احادیث کو قرآن پر پیش کرنا یہ میری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کی سنت ہے. اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. ہمیں کوئی صحیح حدیث بھی مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھیں. جعلی روایتیں تو صوفیاء کی چھوڑ دیں, قرآن کی تعویل نہیں کریں گے, حدیثوں کی تعویل کریں گے.